نحمد اللہ العظیم ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اچھی پکڑ جو حضرات ابھی تشریف لے کر آئے ہیں ان سے گزارش یہ ہے کہ وہ سنتوں کی نیت نہ باندھیں بلکہ اندر آ کر تشریف فرما ہو جائیں، کیونکہ کچھ ہم کہنا چاہیں گے، آپ نماز پڑھیں گے، دھوکہ لگے گا، نہ ہماری کہی ہوئی بات آپ کی سمجھ میں آئے گی اور نہ نماز ہی پڑھی جائے گی۔ انشاءاللہ سنتوں کا وقت دیا جائے گا، ہم نے بھی سنت ابھی نہیں پڑھی، ہم بھی پڑھیں گے، آپ بھی پڑھ لیجیے گا۔ تو گزارش یہ ہے کہ جو بھی حضرات آ رہے ہیں وہ تشریف رکھیں تاکہ بات بھی سمجھ میں آئے اور نماز میں بھی دھوکہ نہ لگے۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان مبارک ہے، لئن شکرتم لازیدنکم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ کیوں فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ اگر تم میری شکر گزاری کرو گے، میں نے تمہیں نعمت دی، تم اس نعمت کا فائدہ اٹھاؤ گے اور شکر گزاری کرو گے تو پھر یہ ہوگا، ایسا ہوتا ہے نا، مثال کے طور پہ ہم میں انسانوں میں اگر کوئی شخص کسی کو کچھ دے دے اور وہ تعریف کر دے تو یہ سمجھتا ہے کہ بس ہو گیا حق ادا، بات ختم۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یوں فرماتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، لَأَزِيدَنَّكُمْ، بالکل یقینی بات، کسی شک اور شبے کی گنجائش نہیں۔ جس نے اس بات میں شک کیا وہ اپنے ایمان کے اندر شک کر لے، سوچ لے کہ میں مسلمان ہوں کہ نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ، جس نے بھی میری نعمتوں کی شکر گزاری کی اسے اور زیادہ دوں گا، زیادہ کر کے۔ آپ اپنی حیثیت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر گزاری کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حیثیت کے مطابق نہیں، اپنی شان کے مطابق آپ کو اور زیادہ دے گا۔ اب یہ اندازہ لگائیں کہ اللہ کی شان کتنی بلند و بالا ہے اور کتنی اعلیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق نوازے گا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ایک بات اور ارشاد فرمائی، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ناشکری کی، شکر گزاری نہیں کی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا جائے گا، آپ کی نعمتوں میں کمی نہیں کی جائے گی۔ ایسی کوئی دھمکی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں دی، بلکہ یوں ارشاد فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ بس پھر ایک بات یاد رکھنا، بھول مت جانا، اگر تم نے اس بات کو اپنے دماغ سے نکال دیا تو سمجھ لو تمہاری زندگی خراب ہو گئی۔ ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا سخت ہے، میرا عذاب بہت سخت ہے، اور ان بطش ربک لشدید، اس کا عذاب بھی سخت ہے اور پکڑ بھی بڑی زبردست ہے، آدمی بھاگ نہیں سکتا۔ اور یوں کر کے نہیں ہوگا، یوں کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ اور عذاب میں مبتلا آدمی نہیں ہو جائے گا کہ ادھر اس نے ناشکری کی اور ادھر اسے لگا کہ میں پھنس گیا، میری طبیعتیں خراب ہونے لگی، میرے گھر میں حالات خراب ہوتے چلے گئے۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جب عذاب کی دھمکی دیتا ہے تو اخروی عذاب مراد ہوا کرتا ہے۔ دنیاوی عذاب جسے مل گیا وہ تو خوشی منائے، جس کی طبیعت خراب ہو گئی وہ تو خوشی منائے، جو بخار میں مبتلا ہو گیا وہ تو خوشی منائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے جرائم کی سزا یہی دنیا کے اندر دے دی۔ اللہ کا اصل عذاب دنیا کے اندر نہیں ہوا کرتا۔ آپ لوگ دیکھ دیکھ کے خوش ہو سکتے ہیں کہ فلاں شخص، دیکھ دیکھ کے رشک کر سکتے ہیں کہ فلاں شخص اتنے عیش و آرام میں رہ رہا، یہ نہیں پتا اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی ناراضگیاں اس کے ساتھ۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ فلاں شخص تو شکر گزاری والی زندگی نہیں گزار رہا،
پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اس کے اوپر ہیں؟ ایسا نہیں ہے، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ڈھیل دی ہو۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، ہم چھوٹ دیتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں خوب۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں، اگر ہم نے ان کی ناشکری کی تو عذاب، اور شکر گزاری کی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام یہ ہوگا کہ لَأَزِيدَنَّكُمْ، خوب ملے گا۔ نعمتیں تو بہت ساری ہیں، آپ خود جانتے ہیں، لیکن میں ایک طرف آپ حضرات کا تھوڑا سا دھیان متوجہ کرنا چاہوں گا۔ ایک نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی، بہت بڑی، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے قرآن کے اندر بارہا فرمائی، اور بلکہ نہیں، اٹھائیے نبی اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک کا تمام خاکہ، اور پہنچ جائیے کسی بھی شخص کے پاس اور معلوم کیجئے کہ فلاں نبی کو تو فلاں معجزہ ملا، فلاں نبی کو فلاں معجزہ ملا۔ بتائیے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا معجزہ، سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ اگر ذرا سی بھی عقل رکھتا ہوگا، ذرا سی بھی اس کے اندر اللہ نے سمجھ دی ہوگی، فوراً کہے گا قرآن۔ اور قرآن کیا چیز ہے؟ قرآن علوم کا مجموعہ ہے، سارے کے سارے علوم اس کے اندر۔ کوئی سمجھ پائے نہ سمجھ پائے یہ الگ بات ہے، لیکن قرآن کریم علوم کا شاہکار ہے۔ اور بات بھی یہیں سے شروع ہوتی ہے، جب سب سے پہلی وحی آتی ہے، کون نہیں جانتا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس، تو شروعی بات یہاں سے ہوتی ہے، اقرا، پڑھیے، بات ہی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ بھائی کیا نہیں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء؟ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ تو قرآن کریم کے اندر یہ فرما رہا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے جتنے بندے آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے ہیں، ان میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دل کے اندر رکھنے والا، وہ کون؟ اللہ خود فرما رہا عالم۔ اور آج کل موبائل بھی تو چل رہا ہے نا، موبائل بھی ہے، ہر نوجوان کے پاس ہے، کوئی گھر ایسا خالی نہیں ہے آج کے دور میں جس گھر کے اندر موبائل نہ ہو، انٹرنیٹ کی سہولت نہ ہو۔ ہر گھر کے اندر موبائل، اور زیادہ تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس موبائل کا فائدہ نہیں، اس کا نقصان اٹھایا ہے، جنہوں نے اس کو اپنے وقت کی بربادی میں استعمال کیا ہے، زیادہ تر وہ لوگ ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے، اس برائی کے دور میں بھی، اس برائی کے دور میں بھی بہت سے وہ لوگ بھی ہیں جو اللہ کی رضامندی کی تلاش کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں اور ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی ہمیں کس طریقے سے حاصل ہوتی ہے۔ اس نوجوان کو یہ تو توفیق نہیں ہوتی کہ اپنے قیمتی اوقات میں سے یہ کاروبار کر رہا ہے، کر، تو دکانیں کھول رہا ہے، کھول، تو ہاسپٹل چلا رہا ہے، چلا، لیکن تھوڑا سا وقت نکال کر اپنے امام مولانا حسان صاحب کے پاس بھی جا کر بیٹھ جا اور معلوم کر لے کہ مجھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے راضی ہو سکتا ہے۔ تھوڑا سا نہیں، میرے نوجوان نے آسان راستہ اپنایا، ادھر بلٹ کے اوپر بیٹھا،
ادھر کان کے اندر لیڈ لگائی ہے اور ادھر ڈال دیا ہے کہ تقریر بیان، اور ادھر اس کے موبائل کے اوپر بیان شروع ہو گیا۔ اب یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ بیان کرنے والا شیطان ہے یا رحمان کا کوئی بندہ ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے بھائی۔ ایک صاحب نے میرے پاس ایک کلپ بھیجی، چھوٹی سی کلپ، میں نے اسے کھولا، دیکھا تو یوٹیوب کھلا، اور یوٹیوب کے اندر ایک بڑی سی پگڑی لگائے بیٹھا ہوا آدمی، اور اس کی اچھی سی داڑھی، گورا سا رنگ، دیکھنے میں کوئی بھی کہے کہیں کا شیخ الحدیث ہوگا بھائی، اور بک کیا رہا؟ ہاں، جب تک یہ زبان بند ہے، جب تک پتہ نہیں چلتا کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دیوانہ ہے یا شیطان کا پروانہ۔ اس کی جو بکواس میں نے سنی تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ڈاکٹر ہونا چاہیے علاج کرنے کے لیے ضروری ہے، اور مکان بنانے کے لیے انجینئر ضروری ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ہے بلغوا عنی ولو آیہ، کہ اگر تمہارے پاس میری ایک بات پہنچے تو تم اسے آگے بڑھا دو۔ فرمایا تو جھوٹ بولا، صحیح بولا۔ کہنے لگا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم تو یہ فرمائیں، اور ہمارے سامنے بخاری شریف بھی ہو، ہمارے سامنے مسلم شریف بھی ہو، اور ہمارے سامنے قرآن کریم بھی ہو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ فرمان مبارک بھی ہو، تو بتاؤ ہم ان بھٹکانے والے مولویوں کی بات سنیں یا ان کی بات سنیں؟ یہاں اینا بات نکل کر اللہ فرما رہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ یہ فرما رہا ہے، اور ادھر وہ شیطان صفت یوں کہہ رہا ہے نہیں عالموں کی مت سنو، ان کی سنو۔ سمجھانا کیا چاہ رہا تھا؟ اس طرف توجہ فرمائیں۔ سمجھانا یہ چاہ رہا تھا علماء کا دامن چھوڑ دو اور آؤ قرآن کی طرف اور آؤ حدیث کی طرف۔ ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ جب آپ ڈاکٹر کا دامن چھوڑ دیں گے اور جائیں گے علاج کی طرف، اٹھائیں گے کتابیں اور ڈائریکٹ علاج کریں گے، زندگی ملے گی کہ موت؟ علاج صحیح ہوگا کہ غلط؟ وہ 5 سال 6 سال یونیورسٹی کے اندر ویسے ہی تھوڑا برباد کرا رہے ہیں بھائی، کوئی مقصد ہے؟ قرآن کریم آپ کے سامنے ہے، اردو ترجمے آپ کے سامنے ہیں، بتائیے کہاں سے آئے؟ علماء نے تو لکھے۔ بخاری شریف کا ترجمہ کس نے لکھ دیا؟ کوئی جاہل آ گیا تھا لکھنے کے لیے؟ نہیں، علماء کرام نے لکھا۔ جب ان کے اوپر مولانا حسان صاحب کے اوپر آپ کو یقین نہیں ہے تو پھر ان کے استاد کے استاد حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ کے اوپر یقین کس بات کا؟ کہنے لگا دیکھو بخاری شریف اٹھاؤ اور لاؤ بخاری شریف میں سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے میں اپنی نماز دکھاتا ہوں، تم اپنی نماز دکھاؤ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب نیت باندھی ہے تو ہاتھ اٹھائے ہیں، اور جب رکوع کیا ہے تو ہاتھ اٹھائے ہیں، جب رکوع سے اٹھے ہیں تو ہاتھ اٹھائے ہیں۔ بخاری شریف کے اندر تو یہ لکھا اور یہ مولوی بتا رہے ہیں کہ ہاتھ نہیں اٹھانے۔ لاؤ تم بھی بخاری شریف سے حدیث لاؤ، میں بھی بخاری شریف سے حدیث لایا۔ میں نے ان صاحب سے کہا، میں نے کہا میرے عزیز سمجھو اور جگہ بھی حدیثیں ہیں، بخاری شریف میں تمام حدیثیں نہیں ہیں۔ جو نئے نمازی آ رہے ہیں میری ان سے گزارش ہے کہ وہ تشریف فرما ہو تاکہ ان کی بھی بات سمجھ میں آئے اور دھوکہ بھی نہ لگے، بعد میں سنتوں کا وقت دیا جائے گا انشاءاللہ۔ میں بھی یہ کرنے لگا کہ اور بھی حدیث کی کتابیں ہیں وہاں ڈھونڈو، پتہ چلے گا سمجھ میں۔ انہوں نے کہا نہیں مجھے بخاری میں سے دکھاؤ مولانا۔ میں نے کہا ٹھیک، بخاری شریف کی جو حدیث تم نے رکھی اس سے اگلی حدیث نکالو۔ تم نے 2 مرتبہ ہاتھ اٹھانے کی روایت لی ہے، اس سے اگلی حدیث کے اندر 3 مرتبہ ہاتھ اٹھانا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں وہی اس حدیث کے راوی ہیں، پتا کون سی حدیث پر عمل کرے گا؟ اس کو کیوں چھوڑ رہا؟ جس وجہ سے تو اس کو چھوڑ رہا ہے، ہم دونوں اسی وجہ سے ہم دونوں کو چھوڑ رہے ہیں۔
اس نے کہا نہیں، بات کو گھمائیے مت، مجھے حدیث دکھائیے۔ میں نے کہا ایسے نہیں مانے گا، پیار سے ماننے والا آدمی نہیں۔ میں نے کہا روایت کرنے والا کون؟ امام بخاری کے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہنے لگا روایت کرنے والے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھا۔ میں نے معلوم کیا یہ تو بتا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل کیا ہوگا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت پر، یا تیرے اندر وہ جذبہ زیادہ ہے جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر؟ کہنے لگا حضرت عبداللہ ابن عمر کا مقام بالا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ دیکھیں کچھ اور کریں کچھ۔ میں نے کہا پھر اٹھا صحابی شریف، بالکل صحیح حدیث، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی نماز پڑھتے تھے تو بس شروع میں ہاتھ اٹھایا کرتے تھے، پوری نماز میں پھر کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا کرتے تھے۔ بکواس کرتا، بتا کہاں رہ گئی پھر تیری بخاری کی حدیث؟ حدیث سمجھنے کے لیے ترجمہ جاننا کافی نہیں ہے۔ یہ مولانا حسان صاحب سے معلوم کیجئے، انہوں نے 20-22 سال تک مدرسے کے اندر کیا کیا ہے، جب معلوم ہوگا۔ اور ایسی تعلیم نہیں کی، حاصل کے 8 بجے گئے تھے، 1 بجے آئے ہیں۔ ذرا آپ کے بھاگو والے کے اندر بھی تو مدارس کی لائن ہے، کسی بھی مدرسے کے اندر جا کر وہاں کا ٹائم ٹیبل معلوم کیجئے، صبح کو دوپہر تک، پھر ظہر کے بعد سے شام تک، پھر مغرب سے لے کر عشاء کے بعد تک تعلیم ہی تعلیم کرنے میں لگا ہوا ہے، وقت اس کے پاس کوئی نہیں۔ اور بڑے مدارس میں چلے جائیں تو وقت اور زیادہ لگتا ہے۔ نہیں سمجھا ہے؟ بہرحال وقت بہت کم ہے، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، بات کو لپیٹتا ہوں، صرف 2 منٹ باقی بچے ہیں۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ موبائل کا فائدہ اٹھائیں، ایسا نہ ہو کہ اس کے اندر الٹی سیدھے ویڈیوز دیکھیں، لیکن جب آپ یہ دیکھنے کے لیے چلیں کہ قرآن کریم کی ہمیں تفسیر سننی ہے، دین کی ہمیں باتیں معلوم کرنی ہے، تو ایک مرتبہ اپنا موبائل لے کر مولانا حسان صاحب کی خدمت میں بھی آئیے اور عرض کیجئے کہ مولانا ہمیں یہ بتائیے کہ ہم اس فلاں شخص کے بیانات سنتے ہیں، تفسیر سنتے ہیں، اس کی حدیث کا مفہوم سننے کی کوشش کرتے ہیں، بتائیے صحیح ہے کہ نہیں؟ اگر یہ کہہ دیں کہ سنیے تو سنیے، اور اگر یہ کہہ دیں کہ اس شخص کی مت سنیے، یہ حدیث کو توڑ مروڑ کر، یہ حدیث کا مفہوم بدل کر آپ کو بتا رہا ہے، تو پھر اس سے اپنے ایمان کی فکر کیجئے، بچیے۔ اور دوسری بات کیا؟ دوسری بات یہ ہے کہ جو نوجوان ابھی کسی کی تقریر نہیں سنتے ہیں، کسی کے بیان سے مستفید نہیں ہوتے ہیں، تو وہ خود مولانا کے پاس حاضر ہوں اور معلوم کریں کہ مولانا ہمیں بتائیں کہ ہمیں کس کی تقریر موبائل کے اوپر سننی چاہیے، کس کی نہیں، جس کی یہ بتا دیں وہ سن لیں، انشاءاللہ گمراہ نہیں ہوں گے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر آپ نے شکر گزاری کی ان علماء کرام کی تو یاد رکھیے ہمارے ایمان کی حفاظت کرنے والے، ہمارے ایمان کو باقی رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے وسائل پیدا فرمائے گا کہ ہم سوچ لیں، اور اگر ہم نے قدر نہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ یوں فرماتا ہے کہ پھر یہ ہوگا کہ ایسے لوگ آئیں گے جو خود بھی نہیں جانتے ہوں گے اور تمہیں بھی گمراہ کریں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے۔ لہذا بہتر کیا؟ بہتر یہ ہے کہ قدر کر لیجیے علماء کرام کی، اور اتنی تو قدر اگر میرے نوجوان کے اندر آ گئی جتنی قدر کفار اور مشرکین کے دلوں کے اندر مدارس اسلامیہ کی ہے، بھائی اگر ان کے اندر قدر نہ ہوتی تو کیوں مدارس کے اوپر حملہ آور ہوتے؟ مدارس کے اوپر سب سے بڑا نشانہ اسلام دشمنوں کا مدارس ہیں، ہم نے قدر کھو دی،
اور یہ حالت کر دی کہ اگر ایک فقیر بیٹھ گیا، ایک کسی مدرسے کا سفیر بیٹھ گیا تو فقیر کو تو خوب ملے گا، سفیر کو ایک پیسہ نہیں ملے گا۔ ایک مسجد کی بات ہے تو اعلان کر کے بیٹھ گیا، ایک فقیر نے برود ہو کر اعلان کیا، جھوٹا ناٹک کیا تھا، پتہ اس طریقے سے چلا کہ میرے برابر میں بیٹھا ہوا، جب مجھے اس کے رونے پر ترس آیا تو میں نے معلوم کیا، خیرت تجھے پریشانی کیا ہے یہ تو بتا۔ جب اس نے اپنی پریشانی بتائی، مسلمانوں مسجد کے اندر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں یقین کرنا، وہ رو کر جب اس نے بتایا ہے تو میرے نتنا کے اندر سے شراب کے بھپکارے ٹکرائے۔ ہم نے مدارس سے زیادہ فقراء کے اوپر یقین کرنا شروع کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے ہمارے اوپر عذاب نازل نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ وما علینا الا البلاغ۔